اللہ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے۔ بھوجپوری میں نوسریوں طریقہ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے۔ اے کاش اڑ کے جاؤں دیار رسول میں، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے۔ اور رب کی رضا یہی تھی، رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، ورنہ حسین چاہیں تو کوثر نکل پڑے۔ اور عشق نبی میں جھوم کر جب پڑھ دیا کلام، سن کر حرم کے کتنے کبوتر نکل پڑے۔ اور موشاہی صاحب ایسی کسی کی ہو تو کرامت ہمیں دکھاؤ، ایسی کسی کی ہو تو کرامت ہمیں دکھاؤ۔ ہند الولی کے کاسے سے ساگر نکل پڑے، ہند الولی کے کاسے سے ساگر نکل پڑے۔ اور مبہوت ہو کے رہ گئے جے پال راجہ بھی، خواجہ پیا کے کاسے سے ساگر نکل پڑے۔ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے۔ حضرات بہت اچھی شاعری آپ نے نعت و منقبت کے حوالے سے اور بھوجپوری انداز میں بھوجپوری کے اشعار بھی فرمائش کے طور پر بھائی زبیر اشرف سے آپ نے سنا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بہت جلدی ہمیں اور بھی مہمانوں کو آپ سے ملاقات کروانی ہے۔ بھائی نور احمد نور منبر رسول کی رحل پہ تشریف فرمائیں، مگر ان سے پہلے اس پروگرام کے صدر جلسہ کہیے، صدر پروگرام کہیے، صدر اجلاس کہیے، اور بہت سارے کبیر نگر سدھارتھ نگر کے جلسوں کے صدر کی حیثیت سے اسٹیکر لگا کر کے جلسوں کی صدارت فرمانے والے ذات اور بڑے مخلص علماء نماز اور بڑے تجربہ کار حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ نظامی، خطیب و امام غریب نواز جامع مسجد باسی سدھارتھ نگر۔ آپ کا آبائی وطن اسی مردوبہ میں ہے، مگر تقریباً 12-13 سالوں سے آپ باسی میں دین و سنیت کا مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ ضروری میسج دینے کے لیے، کچھ دینی ایمانی مذہبی باتیں نشر کرنے کے لیے، آپ کے سامنے بیان فرمانے کے لیے میں بڑی محبت کے ساتھ حضرت حافظ و قاری محمد حسین نظامی صاحب قبلہ کی خدمت میں عریضہ ڈال رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی پاکیزہ گفتگو سے لوگوں کو محسوس فرمائیں۔ مجمع میں اگر کسی کو نعرہ یاد ہو تو کھڑے ہو کے بعد نعرہ لگا دیں۔ آپ میں سے کسی کو نعرہ یاد ہے؟ اللہ کھڑا جب زور سے لگاؤ۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، واسطے سرکار غریب نواز، نعرہ اہل سنت حضرت قاری محمد حسین نظامی، نعرہ تکبیر تشریف لائیں۔ برادران ملت السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسموعہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا معنی بیان کرنے سے پہلے میں مناسب اور ضروری یہ سمجھتا ہوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شافی روز شمار جناب محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروان میں درود پاک پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سنانے اپنی افسانے کی بربادی کہاں جاتے، سنانے اپنے افسانے کے بربادی کہاں جاتے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی، ہم نے ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ اب آپ حضرات یہ بتائیے کہ یہ آبادی غالباً حضرت صوفی صاحب قبلہ سے وابستہ، کئی لوگ مرید ہیں، جتنے لوگ مرید ہیں ہاتھ اٹھا دیں الحمدللہ۔ اب آئیے حضرت صوفی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات کرام کے تعلق سے حضرت کو جہاں سے خلافت ملی، حضرت کو جہاں سے خلافت ملی ہے حضور احسن العلماء، حضور سید العلماء، اور کہاں کی وہ ذات گرامی ہے؟ مارہرہ شریف کی، اور اسی مارہرہ شریف کی ایک ہستی ہے جسے دنیا سید علماء کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، حضور سید العلماء اکثر اجمیر شریف جایا کرتے تھے۔ میری بات تیزی سے نہیں بولتا ہوں، میرا انداز ہی بولنے کا، میرا انداز ہی بولنے کا۔ حضور سید العلماء ہر سال غالباً 2 یا 3 مرتبہ سال میں اجمیر شریف جایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب مجاور رات کے وقت دروازہ بند کرنے کا وقت آتا تھا تو اس سے پہلے حضور سید العلماء آستانے پر حاضری دیتے تھے، اور تقریباً 10 سے 5 منٹ یا 5 سے 10 منٹ جتنا وقت ان کو ملتا، اور وہاں کے مجاورین یہ جانتے تھے کہ حضور سید العلماء آخری وقت میں آتے ہیں تو دروازہ بند کرنے کا وقت آتا ہے، اور مجاورین ان کو پہچانتے تھے، مجاورین ان کو جانتے تھے۔ حضور سید العلماء آستانے کے اندر حاضری دیتے بارگاہ خواجہ فرید نواز میں، اور روزانے کا یہ معمول تھا، جتنے دن وہاں رہتے آخری وقت میں جاتے۔ ایک دن وہ مجاور جس کے ہاتھ میں اس تالے کی چابی پڑی تھی، ایک دن گیا، اندر جھانکا تاکا، مگر حضور سید العلماء نظر نہیں آئے، اور وہ مجاور تالا بند کر کے واپس چلا آیا۔ اب حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ لگتا ہے آج میرے جد کریم نے مجھے روک لیا، لگتا ہے آج مجھے جد کریم نے روک لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آستانے کا جو احاطہ تھا، درگاہ کے اندر کا جو احاطہ ہوتا وہ کشادہ ہوتا چلا گیا، اور جب کشادہ ہوا تو قالین بچھی، گدے بچھے، تکیے لگے اور تخت بچھے۔ کچھ حضرات تشریف لائے جو نورانی شکل و صورت کے تھے، دائیں جانب ایک بزرگ بیٹھے، دوسرے جانب دوسرے بزرگ بیٹھے، اور اسی میں حضور سید العلماء فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے خانوادے کے، میرے خاندان کے صاحب ابوالبرکات تشریف لائے، اور شاہ جی میاں تشریف لائے، حضور ابوالحسن نوری تشریف لائے، اور آخر میں میرے نانا حضرت قاسم تشریف لائے، اور تھوڑے لمحے کے بعد کیا میں دیکھتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی گود میں چھوٹا بچہ ہے۔ لوگوں نے سبھوں نے اس بچے کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد حضرت حضور اعلیٰ حضرت اس بچے کو لے کر کے چلے گئے۔ پھر تھوڑے لمحے کے بعد تھوڑا
اور گزرنے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت ایک رکا لے کر کے آئے, ایک درخواست, ایک خط. اس میں کیا لکھا تھا؟ آج ہمارے اوپر جو مسلط پریشانیاں ہو رہی, کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہمارے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے اوپر پریشانیاں تو پریشانیاں آتی جا رہی ہیں, حکومت کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ آج زمانہ وہی چل رہا ہے, آج زمانہ وہی چل رہا ہے. اگر آپ نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ آپ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت درخواست لے کر کے آئے, اور حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ تخت پر جو دائیں جانب بیٹھا ہوا وہ کون ہے؟ حضور سید العلماء کے نانا حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ جو داہنے جانب بیٹھے ہیں یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے. بائیں جانب کون بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محبوب الہی ہے. اور درمیان میں کون بیٹھا ہے؟ تو حضور قاسم میاں فرماتے ہیں سید العلماء سے یہی غریب نواز ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غریب نواز, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب حضور سید العلماء اپنے نانا جان حضرت قاسم سے پوچھتے ہیں, اور حضور اعلیٰ حضرت جو خط لے کر کے آئے اس پر کیا لکھا ہوا تھا, اس پر کیا تحریر تھی؟ حضرت قاسم میاں نے فرمایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور تخت بدل دیجئے, حکومت بدل دیجئے. جیسے ہی حضور غریب نواز اس پر کچھ لکھنے والے تھے, دستخط کرنے والے تھے, جیسے ہی قطب البدار حضور بدیع الدین قطب البدار تشریف لائے اور کہا حضور ابھی دستخط نہ کیجئے, حکومت بدلنے کا وقت نہیں آیا ہے, حکومت بدلنے کا وقت نہیں آیا. پھر حضرت قاسم میاں نے مجھے بتایا, اور جب میں اس شعور کو پہنچا میں نے سمجھا کیوں حضرت بدیع الدین قطب البدار نے منع کیا. تو میری سمجھ میں یہ بات آئی, حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ جب تک کلمہ پڑھنے والے پنج وقتہ نماز نہیں پڑھیں گے, جب تک اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے, جب تک شراب نوشی نہیں چھوڑیں گے, جب تک جوا وغیرہ نہیں چھوڑیں گے, تب تک حکومت نہیں بدلے گی. اگر آپ سدھر جاؤ, ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے ہو جائیں, تو ہم کہتے ہیں تخت بھی پلٹ سکتا ہے اور حکومت بھی پلٹ سکتی ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت عمدہ ماشاءاللہ. اب آئیے, ایک غیر مسلمہ اسی بھارت کی سرزمین پر ایک پنڈت کا گھرانہ تھا, پنڈت کا گھرانہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اس آبادی کے اگل بغل میں مندر بھی ہوگی, ان کی عبادت گاہیں ہوگی. تو ایک بھارت میں پنڈت تھا, وہ پنڈت اپنے معبود کو, اپنے خدا کو, اپنے بت کو روزانہ دودھ پلانے جاتا تھا, روزانہ دودھ چڑھانے کے لیے جاتا تھا. ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی جاتے ہیں, مسلم جو ہوتے ہیں ہمارے برادران وطن اپنے عبادت گاہوں پر جاتے ہیں تو چڑھاوا کرتے ہیں, کوئی دودھ کا چڑھاوا کرتا ہے, کوئی پھول کا چڑھاوا کرتا ہے, کوئی اور چیز کا چڑھاوا کرتا ہے. اس طرح سے روزانہ وہ پنڈت اس اپنے معبود کے جانب دودھ چڑھانے جاتا تھا. ایک دن اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے اپنے باپ سے پوچھ لیا, اے بابا تو جاتا کہاں ہے؟ کہا میں روز جاتا ہوں
बुत के आगे दूध को चढ़ा करके आता हूँ, दूध पिला के आता हूँ। कहा कभी पत्थर भी दूध पीता है? कभी पत्थर भी दूध पीता है? कहा पीता नहीं है, मगर हम उनको खुदा मानते हैं, हम उसे चढ़ा के आते हैं। ऐसा आप रोजाना जाते हैं, दूध चढ़ा के आते हैं, दूध पिला के आते हो। कल मैं जाऊंगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कल मैं जाऊंगी और बाबा आप इजाजत तो दे दो। बाबा ने कहा बेटी तू जाना चाहती है तू जा। बाबा ने उसके बाप ने इजाजत दे दी, दूध लेकर के पहुंची उस दूध खाने पर जहां रोजाना उसका बाप चढ़ाने जाता था, और उस दूध खाने के सामने दूध लेकर कह रही बाबा आज तुझे दूध पीना पड़ेगा। अपने माबूद से वो कहने लगी, अपने खुदा से वो कहने लगी, आज तुझे दूध पीना पड़ेगा, आज मैं तुझे दूध पिला के जाऊंगी। पत्थर दूध कैसे पिएगा? उसने कहा आज मैं तुझे दूध पिला के जाऊंगा। अब भूत है, पत्थर है, बेजान चीज है। जो बेजान चीज है वो कभी हरकत कर सकती है? कभी पी सकती है? नहीं पी सकती। अपने माथे को, अपनी पेशानी को उस बुत के सामने पटका और पेशानी से खून निकलने लगा, और जब पेशानी से खून निकला इतने में हुजूर गरीब नवाज का गुजर हुआ, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का गुजर हुआ। पूछा बेटी ये बात क्या है, ये मामला क्या है, तेरे पेशानी पर खून क्यों नजर आ रहा है? कहा रोजाना मेरा बाप दूध पिलाने आता था और आज मैं दूध पिलाने आई हूँ, मगर ये बुत बेजान पत्थर जो है वो दूध पीता ही नहीं है। कहा बेटी कभी पत्थर भी दूध पीता है? कहा बाबा आप अपनी राह लीजिए, ये हमारे खुदा है, हम इनको पिला के जाऊंगी। हुजूर गरीब नवाज अल्लाह ताला ने उस बुत से कहा देख नहीं रहा है ये बच्ची अपना जिस्म खून से तरबतर कर चुकी है, पीता क्यों नहीं है? इतना कहना था गरीब नवाज का कि बुत में हरकत आ गई और दूध के सामने हाथ बढ़ा दिया, दूध उठाया और पी लिया। दूध उठाया और पी लिया। अब पीने के बाद बच्ची वापस अपने मकाम पर जाती है, अपने आबादी में निकलती है, आबादी की तरफ निकलती है। तो रास्ते में जो लोग उसे देखने लगे, उसके मोहल्ले के लोग कहने लगे कि लगता है ये पंडित की बेटी अपनी लाज गंवा करके आई है, अपनी आबरू लुटा करके आई है। मगर उसकी बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसकी बात को नजरअंदाज करते जा रहे थे, और लोग कह रहे थे तू झूठ बोलती है, तू दूध पिला के नहीं आई है बल्कि अपनी इज्जत को गंवा करके आई है। लोग पहुंचे पंडित के घर, पंडित से लोगों ने कहा है पंडित तेरी बेटी की लात तो चली गई, तेरी बेटी की इज्जत को आबरू तो चली गई, मगर वो फिर वही बात कह रहे कि आज मैंने दूध पिलाया और अपने माबूद को दूध पिला करके आई। कहा ऐसा है अगर तू वाकई आज दूध पिला करके आई है तो कल तेरा इम्तिहान होगा। पूरे आबादी के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग सबको साथ लेकर के चल और हमारे सामने, हम सब के सामने तू दूध पिला। पंडित भी तैयार हो गया, उसकी बच्ची भी तैयार हो गई, मोहल्ला और पड़ोस के लोग भी तैयार हो गए। दूध अब एक अचंभा होने वाला है, एक करवट होने वाले है, एक बात बनने वाली है। लोग लेकर के चले, वो खातून, वो बेटी, वो पंडित की बेटी आगे आगे जा रही है, मोहल्ले और आबादी के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। अब उस दूध के पास पहुंचती है वो बच्ची और दूध सामने रख करके कहती है ये बुत आज भी तुझे पीना होगा, ये बुत, ये बेजान पत्थर तुझे आज भी पीना होगा। अब बेजान पत्थर चीज हरकत कर सकती है? कल तो गरीब नवाज आए थे पिला के गए थे, कल तो गरीब नवाज आए थे तो पिला के गए थे, आज तो गरीब नवाज नहीं आए हैं, आज तुझे ये बुत या पत्थर तुझे पीना होगा। इतना कहना था
فریاد کرتی گئی, گریہ وزاری کرتی گئی اس پتھر کے سامنے, مگر اس پتھر میں حرکت نہیں آئی. جب اس نے کہا اے پتھر پیتا کیوں نہیں ہے, نہیں اگر پیتا ہے تو کل والے بابا کو میں بلاؤں گی تب پھر تجھے پینا پڑے گا. اتنا کہہ رکھا, بت میں حرکت ہوئی, اور حرکت ہوئی تو پیارا اپنے ہاتھ میں دیا اس بت نے اور پھر دودھ کو نوش فرمایا. اور آبادی کے لوگوں نے کہا یہ بیٹی یہ بتا کروالا بابا کون تھا, اس کا نام کیا تھا, وہ آیا کہاں سے تھا, کدھر سے آیا تھا. کہا مجھے اس کا نام نہیں معلوم, اس کا پتہ نہیں معلوم, ہاں ادھر سے آیا تھا ادھر گیا تھا. پوری بستی کے لوگ بڑھ دوڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور درخت کے سائے کے سامنے سبھی آبادی کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ بابا لگتا ہے آپ بہت پاور والے, میں خواجہ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں, آپ کون سے دھرم کے ماننے والے. سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں اسلام کے دھرم کو ماننے والا ہوں, میرا مذہب اسلام میرا اسلام مذہب اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. کہا جب تیرا ہی عالم ہے تو تیرے امتیوں کا کیا, تیرے محبوب کے امتیوں کا کیا عالم ہوگا. یعنی جب تیرے اندر اتنا پاور ہے اور جس نے سب کو پیدا کیا اس کے اندر کتنا پاور ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمان دنیا کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.